اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 الائچی کے دانوں پر سورہ ناس پڑھنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام طرح کی بیماریاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں وہ کسی معمولی انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس جگہ پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ سے تمام طرح کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ایسے چیخیں مار کر بھاگتی ہے جیسے کوئی اپنی موت کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس جگہ پر، جس گھر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس گھر سے تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کالا جادو، سفلی جادو، بندشیں، رکاوٹیں، ساری کی ساری دقتیں، ساری کی ساری پریشانیاں چیخیں مار کر اس گھر سے بھاگ جاتی ہے جس گھر میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ حضرات کو کس دن پڑھنا ہے اس کی جانکاری ہم آپ حضرات کو آج کی اس ویڈیو میں پورا بتانے والے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ اس کی پوری جانکاری سننے کے لیے آپ حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل نہ دیکھیں۔ اگر کوئی بھی قیمتی بات آپ حضرات سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، جو حضرات ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ 2 مقصدوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اگر یقین کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو اس وظیفے کو 2 بڑے خاص مقصدوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، رزق کی تنگ دستی ہے، آپ رزق کو لے کر پریشان ہیں، تو ہر طرح کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ اپنے گھر کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے گھر میں جادو جنات کے اثرات ہیں یا کوئی گھر میں بیمار رہتا ہے جس کو علاج کراتے کراتے آپ تھک چکے ہیں، لا علاج بیماری ہے، تو یہ اس کے لیے بھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ جو ہے آپ حضرات کو جمعرات کے دن کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، جمعرات کے دن آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے اگر آپ حضرات اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کو کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات کو 7 الائچی کے دانے لے لینا ہے،
اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو مصلی ایسی جگہ بچھا لینا ہے جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا آپ سے نہ ہو۔ آپ حضرات کو وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بھی بات چیت بالکل نہیں کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ حضرات اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ حضرات وضو کر لیں، اور 7 الائچی کے دانے لے لیں اور مصلی پر بیٹھ جائیں۔ الائچی کے دانوں کو آپ حضرات اپنے سامنے رکھ لیں اور ایک الائچی کے دانے کو اپنے ہاتھ میں لے کر مٹھی بند کر لیں اور وظیفہ شروع کریں۔ پہلے 21 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، ویسے تو آپ حضرات کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے آپ حضرات درود ابراہیمی 7 مرتبہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 100 مرتبہ آپ حضرات کو کلمہ شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ حضرات کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے آپ حضرات کو سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر آپ حضرات کو ایک الائچی پر دم کر دینا ہے اور اس الائچی کو ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو دوسری الائچی لینا ہے اور اپنی مٹھی میں بند کر لینا ہے۔ پھر آپ حضرات کو 100 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے، 3 مرتبہ دم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو تیسری الائچی لینا ہے اور اسی طرح سے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو باری باری ایک ایک کر کر 7 الائچی پر یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو آخر میں جو آخری الائچی پر آپ عمل پڑھیں تو آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ حضرات آخر میں 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی، اور پڑھ کر ساری الائچیوں پر دم کر دیں، یعنی 3 مرتبہ الائچی پر پھونک ماریں۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر لیں۔ آپ حضرات نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ حضرات نے گھر کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں۔ اگر بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ حضرات نے وظیفہ پڑھا ہے تو آپ حضرات اس بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات نے صحیح طریقے سے ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیا تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو ان الائچی کو استعمال کر لینا ہے، یعنی کہ آپ حضرات کو کھانے میں ان الائچیوں کو ڈالنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ گھر کے سارے لوگ اس کھانے کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس کھانے کو کھائے گا اس کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات نے یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیا تو آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ خدا حافظ۔